اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو۔ اب یہاں دیکھیں، اقیم جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، لفظی ترجمہ ہے تم نماز قائم کرو، لیکن یہ حکم ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے، یہ حکم رسول اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن میں انداز ہے خطاب کا، وہ انداز ایسا ہے گویا کہ پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہو، اگر تصور وہ قائم کر لے تو فرمایا نا، قرآن پڑھنے والا یہ تصور کرے وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک۔ غسق اندھیری، لیل رات۔ سورج ڈھلنے سے کیا مراد ہے؟ سورج سر کے اوپر آ جاتا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں زوال ہو گیا۔ پھر ہوتا ہی ہے کہ سورج جو ہے وہ حرکت ضرور کرتا ہے، مگر سایہ جو ہے اس کی سائز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جب سورج نکلتا ہے اس وقت ہر چیز کا سایہ بہت بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے سورج اوپر جاتا رہتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے، اور پھر جب سورج سر کے اوپر ہوتا ہے تو سایہ سب سے کم ہوتا ہے۔ پھر آپ اگر اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو کسی اسکیل کو یا کسی ایسی چیز کو کہ جو 1 یا 2 فٹ کی ہو زمین میں گاڑ دیں، اور آپ دیکھیں کہ جب سورج سر پر ہوتا ہے تو اس اسکیل کا جو سایہ ہے وہ پورے دن میں سب سے کم سایہ ہوتا ہے۔ پھر وہ سایہ تقریباً 30 منٹ 35 منٹ تک اسی طرح رہتا ہے، وہ گھومتا ضرور ہے سایہ، لیکن سائز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی جو سایہ کا جو سائز ہے وہ بڑھنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ سورج جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو گیا۔ سورج کے ڈھلتے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چاروں نمازیں پڑھو۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز، فجر کا قرآن، کیونکہ فجر کی نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ موقع وہ ہے کہ جب فرشتے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے قرآن کا لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ وقرآن الفجر مراد ہے فجر کی نماز۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی صبح کی نماز میں فرشتے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، فتہجد بہ نافلۃ لک، تو آپ نماز تہجد ادا کریں، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ یعنی ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، تو ہم پر جو 5 نمازیں ہیں، رسول اللہ پر 6 نمازیں۔ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود وہ مقام ہے کہ جہاں پر پیارے آقا جلوہ افروز ہوں گے، تمام دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، اور سب لوائے حمد، حمد کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، اور سب حضور کی نعتیں پڑھیں گے، حضور کی تعریفیں کریں گے، حضور کے قصیدے پڑھیں گے۔ لیکن اس وقت جو کافر ہیں وہ بھی حضور کو مانیں گے اور نعتیں پڑھیں گے، مگر فائدہ اسی کو ہوگا جو دنیا کے اندر حضور کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقل ربی، آپ عرض کیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور سچی طرح باہر لے جا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ عطا فرما، یعنی دنیا میں، قبر میں، آخرت میں مجھے عزت کا مقام عطا فرما، اور مجھے اپنے پاس سے سلطاناً غلبہ عطا فرما، نصیراً مدد عطا فرما۔
اس آیت کریمہ کو پڑھنے والا یعنی یہ پڑھ کر جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے غلبہ عطا فرمائے گا، اور جب غلبہ اسے ملے گا تو اللہ اسے کئی بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دعا جو کثرت سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے شوگر کی بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوگر کی بیماری جو ہے وہ انسان کے جسم کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، اس کے جسم میں غلبہ نہیں رہتا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ سے غلبے کو مانگا گیا ہے، تو جب اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا تو ایسی اس بیماری سے اللہ محفوظ فرمائے گا جو بیماری انسان کے جسم کو کمزور اور ناتواں بنا دیتی ہے۔ شوگر کا مریض چاہے کتنا ہی ہمیں بظاہر وہ بھاری جسم کا لگے، لیکن اندرونی طور پر اس کے اعصاب اور اس کی صلاحیتیں کافی کمزور ہوتی ہیں۔ وقل، اور آپ فرمائیے، جاء الحق، حق آ گیا، وزهق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ کتنی کوششیں کی گئیں 63 سال میں کہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے، پاکستان میں اسلامی جو نظام کی باتیں کی جاتی ہیں انہیں ختم کیا جائے، لیکن الحمدللہ نہ وہ ختم کر سکے نہ ختم کر سکیں گے۔ کتنے اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، اربوں ریال خرچ کیے گئے اس بات کو باور کرانے کے لیے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی عرض کرنا اور یہاں سے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت بڑے ذوق و شوق سے وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی ہے۔ اور جب ممتاز قادری صاحب نے یا رسول اللہ کی نعت پڑھی تو پورے پاکستان میں اس کی پذیرائی ہوئی، اور جو یا رسول اللہ کو کہنا شرک کہتے تھے وہ بھی اسے سنانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعی رب کا کرم ہے کہ باطل اتنی قوتوں اور اتنی دولت اور اتنے پیسوں خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ حق کو نہ مٹا سکا اور نہ انشاءاللہ مٹا سکے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم وہ قرآن اتارتے ہیں کہ جس میں شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم قرآن سن کر مزید خسارے میں بڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن سن کر یہ مزید بکواس کرتے ہیں اور مزید اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر احسان کریں، خوشحالی دیں، أَعْرَضَ، تو ہم سے اعراض کر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، یعنی خوشحالی کے اندر تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے اور جب اسے مصیبت پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں نقصان ہی نقصان ہے۔ قل، آپ فرمائیے، کل یعمل علی شاکلتی، تمام کے تمام اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں، کوئی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی جہنم کی طرف دوڑ لگا رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، بس تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے، جو ہدایت پر ہے، تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے۔ رب العالمین ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔